اب اس ساری گفتگو میں ایک جو امپورٹنٹ چیپٹر ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تصوف کا. تصوف اس سارے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے کہ میں یا آپ اپنی روح کے ساتھ اپنی کانشیس مائنڈ کو یونائٹ کرے, اس کی فریکوینسی پہ آئیں. آپ کو پتہ ہے روح از میڈ آؤٹ آف لائٹ. روح از اللہ تعالیٰ کے نور, اللہ تعالیٰ نے جو نور تخلیق کیا اس نور کی کریٹڈ, اس کو نوری مخلوق کہتے ہیں روح کو. جیسے شیاطین کو ناری مخلوق کہتے ہیں, آگ سے تخلیق کرتا. یہ جو نوری ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر, اس ایلیمنٹ کی سپیڈ بھی پھر سپیڈ آف لائٹ کی ہوتی ہے. یہ جو سپیڈ آف لائٹ ہے یہ وہ ہماری کنیٹکس ہیں جو ہمارے ٹائم لیس ہونے, ٹائم ٹریول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. تصوف کیا کہتا ہے؟ تصوف کہتا ہے, تصوف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ہے آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں شعور. ایک ہے آپ کی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں لا شعور. اب یہ شعور اور لا شعور کیا ہے؟ لیٹ می فرسٹ کوئکلی ٹچ دیز تھنگس. شعور وہ چیز ہے جو آپ کی اس ڈیفائنڈ سیٹ آف ڈیفینیشنس کے اوپر منحصر ہے جو آپ کو اس دنیا میں بیان کی گئی ہیں, چاہے وہ کسی بھی زبان میں, کسی بھی وقت میں, کسی بھی کتاب میں, کسی ریلیجس کانٹینٹ سے یا کسی سائنٹیفک کانٹینٹ سے, تجربے سے, تجزیے سے یا کسی کے تجربے سے آپ تک ٹرانسفر ہونے پہ جو چیزیں آپ نے اپنی لائف میں رہتے ہوئے, اپنی سینسز میں رہتے ہوئے, اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایکوائر کی ہیں, اس کو آپ شعور کہتے ہیں, جس کو انگلش میں آپ نے کانشیس اسٹیٹ کہہ دیا, یا آپ نے انٹلیکٹ کا سپیریئر ڈیفینیشن آپ نے اس کو وزڈم اور انٹلیکٹ کا نام دے دیا. اب شعور وہ چیز ہے جو پریکٹیکلی اس دنیا میں آپ نے ایکوائر کی ہے, اور لا شعور وہ چیز ہے جو اس دنیا سے مبرہ آپ نے ارواح میں اپنی, یعنی آپ کی روح کے, آپ کی سول کے انٹلیکٹ سے آپ تک پہنچی ہے. اب وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے, لیکن اس کو ایکسپلین کیسے کیا جاتا ہے. انسان کی فزکس, انسان کی فزیکل سٹیٹ اور انسان کی اسپریچول سٹیٹ, انسان کی, اب یہ انگلش میں جو ورڈ اسپریچول یوز ہوتا ہے وہ اس کو میں اپنی ڈیفینیشن میں غلط کہتا ہوں, کیونکہ اسپریچول سیمس ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام اسپرٹ, سیمس ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام سم تھنگ وچ از بائی ڈیفینیشن ڈفرنٹ فرام سول. سول ایک اور کریشن اللہ تعالیٰ کی, اسپرٹ ایک اور کریشن اللہ تعالیٰ کی. سول اللہ تعالیٰ نے, جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور میں نے اس میں پھر انسان میں روح پھونکی. یہ جو روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے یہ وہ سول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت, یعنی یہ بڑی بزرگ کریشن ہے, یہ بڑی بزرگ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر انسرٹ کی ہے. یہ ایک اتنی واسٹ ٹرم ہے, اس کی ایکسپلینیشن گوز فار بیونڈ دا کریشن آف مین کائنڈ. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہمارے جسم میں موجود ہے, ہمارے پاس ایک اتنی خوبصورت چیز موجود ہے کہ جس کے ساتھ جس شخص نے بھی اپنی شعور اور کانشیس اسٹیٹ کو کنیکٹ کر لیا, اس شخص نے اس سپیڈ پہ پہلے تو اپنی باڈی کنیٹکس, اپنے مائنڈ کی کنیٹکس اس سپیڈ پہ ٹرانسفر کر دی جس کو نارملی سپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں. اصل میں یہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ آگے کی بات ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نور سے کریٹڈ, اللہ تعالیٰ نے نور سے کریٹ کیا اس چیز کو, اس کو نوری مخلوق کہتے ہیں, اس کو نوری اینٹی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جو کریٹ کیا, اس کی ایک اپنی ہر میٹر کی, ہر اسٹیٹ کی اپنی ایک باڈی کنیٹکس ہے. روح کی جو باڈی کنیٹکس ہے وہ اتنی ایڈوانس لیول پہ ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ اس کو اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ دا اسپیڈ آف لائٹ دیٹ وی نو آف از دا اسپیڈ آف لائٹ فرام دا سن اور دا اسپیڈ آف فوٹونز, دیٹ از
nothing compared to the speed of the body kinetics of the soul. کیونکہ یہ کوئی کسی ستارے کی روشنی نہیں ہے, یہ کسی کریشن کی روشنی نہیں ہے, یہ کریٹر کی روشنی ہے. آپ پلیز اس چیز کو غور سے سمجھیے گا کہ ایک کریشن کی روشنی, ایک ٹارچ کی روشنی جو ہے, یا ایک لائٹ بلب کی روشنی جو ہے, یہ مین کریٹڈ اینٹی ہے. اس کے اندر بھلے فوٹون ٹریول کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک میجربل, ایک ایسی اینٹی ہے جس کو آپ, جس کی اسپیڈ, جس کی فزیکل اسٹیٹ کو آپ بائی مینز آف مین میڈ اکوپمنٹ تک میجر کر سکتے ہیں. لیکن آپ امیجن کریں ایک ایسی چیز, اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ ایک ایسی چیز, یعنی ایک کریٹر کی روشنی, ایک کریٹر کی بنائی ہوئی چیز, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے روح, اس کی فزیکل اینٹی انسان میجر یا اپنے ٹولز, اپنے مین میڈ اکوپمنٹ سے میجر نہیں کر سکتا. اس کی سپیڈ تک وہ کاؤنٹ میجر نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے, اٹ از فار بیانڈ دا کمپریہنشن آف مین, آج تک ایٹ لیسٹ, یا رہتی دنیا تک. اس کی کمپریہنشن آپ کو تب آتی ہے جب آپ اپنے اس شعور کو, اپنے سیٹ آف نالج کو, اپنی مائنڈ کو, اپنی پریزنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اب تصوف کیا کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے, اپنے شعور کو کنیکٹ کرنا ہے اپنی روح کے ساتھ, تو آپ اس کی باڈی کنیٹکس کے ساتھ موو کریں گے. اب جیسے آپ اس کی باڈی کنیٹکس کے ساتھ موو کرتے ہیں, آئنسٹائن نے بھی ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی, لیکن آئنسٹائن کی بات کو لوگ سمجھے نہیں, بہت سائنٹیفک پیرائی میں لیا انہوں نے اس کو, کہ جب بھی میٹر اس باڈی کنیٹکس پہ آئے گا جس باڈی کنیٹکس کی سپیڈ ہی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوگی یا سپیڈ آف لائٹ جیسی ہوگی, تو میٹر انفینٹ ہو جائے گا, یعنی ٹائم لیس ہو جائے گا. اس کی وہ کسی وقت کی قید سے مبرہ ہو جائے گا. اور آقا علیہ السلام کی معراج کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایگزیکٹلی اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں, کسی کو آج تک نہیں معلوم, نہ وہ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ایسی فیز سے, ایسی جگہوں پہ آسمان کے, ایسی آسمانوں سے ٹریول کر کے عرش مولا تک ہو کے آئے جہاں پہ ٹائم کے ڈفرینٹ فیزز چل رہے ہیں. ایک میں ریفرنس کے لیے میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک مووی ہالی ووڈ نے بنائی تھی, انٹرسٹیلر, وہ آپ ضرور دیکھیے گا فار ریفرنس آف دیز سورٹ آف ٹاپکس. میں حالانکہ آپ کو لگے گا کہ یہ موویز کی باتیں کر رہا ہے, لیکن آپ نے ان لوگوں کی سوچ کو ضرور دیکھنا ہے جو لوگ, وہ چاہے کسی بھی ریلیجن یا کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہوں, اگر وہ کوئی تھاٹ فل چیز کریٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اس میں انہوں نے تھوڑا بہت ٹچ کیا اس چیز کو کہ جب آپ there are time zones, dimensions based on time, on the fabric of time. Dimensions not made on the fabric of space, on the dimension of space. Dimensions are made on the fabric of time. آپ ٹائم کی زونس کے اوپر آقا علیہ السلام جب ٹریول کرتے ہیں اور معراج پہ جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ٹائم بیسڈ ڈائمینشن سے گزر کے جاتے ہیں, سو مچ سو کہ جب واپس آتے ہیں تو ٹائم کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب گئے اور کب آئے. یعنی وہ وقت میں واپس اس طرح سے آتے ہیں کہ ایز اف ہی نیور لیفٹ, بٹ نو بڈی نوز کہ انہوں نے کتنا وقت گزارا, کیونکہ وہ وقت میجربلی اتنی ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں ہوا کہ وہ آقا علیہ السلام کی تو ذات مبارکہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا وقت گزار کیا, یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ جانتے ہیں کہ وہ وقت کو اگر وہ اس کو وقت میں میجر کیا جائے تو وہ کتنی ڈائمینشنز میں میجر کیا جائے گا. اب یہ میں بات کس لیے کر رہا ہوں کہ اٹ مینس پریکٹیکلی انہوں نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو انسان بھی وقت کو ڈیفائی کر کے اپنی باڈی کنیٹکس, اپنی سول کے ساتھ اپنی باڈی کنیٹکس کو یونائٹ کرے تو وہ ٹائم لیس ہو سکتا ہے, وہ انفینٹ ہو سکتا ہے. یہی گفتگو تصوف میں ہے کہ آپ اپنے شعور کو اپنے لاشعور کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ٹریول ان دا ڈائمینشنز آف ٹائم, ناٹ ان دا ڈائمینشنز آف اسپیس, ناٹ آن دا پلین آف اسپیس. ٹائم کے ساتھ آپ تبھی ٹریول کر سکتے ہیں جب آپ اس میڈیم کی حیت کو ایکوائر کر سکتے ہو.
तसव्वुफ में यहाँ तक इस चीज़ को, या मैं तसव्वुफ के उन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो चैप्टर्स बिलीवेबल हैं, जो चैप्टर्स आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो चैप्टर्स अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम करके दिखा चुके हैं, जो कुरान और हदीस से साबित है। मैं कोई खलाई गुफ्तगू नहीं कर रहा आपसे, इसलिए आपने इस चीज़ को गौर से समझना है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हाउ द मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू डू इट, वो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि तसव्वुफ ये कहता है कि आप अपने शऊर को लाशऊर के साथ कनेक्ट करें। वो कई लोग चिल्ले काट के कनेक्ट करते हैं, कई लोग मुराकबे में चले जाते हैं। अब बुद्धिस्ट जो हैं वो मेडिटेशन के थ्रू इस चीज़ को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जैसे सिद्धार्था गौतम ने एक्वायर किया और कहते हैं कि हिस्ट्री कहती है कि कितने 100 साल वो ये करता रहा। अब कितने 100 साल कोई कैसे जी सकता है बगैर कोई खाए पिए? जब वो टाइमलेस हो जाता है, जब वो टाइम की बाउंड से एग्जिट कर लेता है, तो वो कितने 100 साल क्या, उसके लिए तो कोई 100 साल मेजर ही नहीं करते, मेजरेबल ही नहीं। वो तो शायद अपना वहाँ का एक दिन गुजार के यहाँ पे कितने 200 साल गुजर गए हों। ये वेरी मच पॉसिबल चीज़ें हैं। और ये हिस्ट्री ने, ये सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री नहीं बता रही है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री भी बता रही है कि सिद्धार्था गौतम ने ये चीज़ अचीव की। ये हिंदुइज्म में भी है कि किस तरह से उन लोगों ने अचीव किया। ये सिर्फ इस्लाम की गुफ्तगू नहीं है, ये सिर्फ तसव्वुफ की गुफ्तगू नहीं है। सो मच सो कि ये साइंस में भी आइंस्टाइन ने गुफ्तगू कर दी है और इस पे मूवीज बन रही हैं। इट मीन्स एवरी स्कूल ऑफ थॉट सीम्स टू बिलीव इन दिस। इट्स जस्ट दैट वी डू नॉट टॉक अबाउट इट, वी डू नॉट पुट इट इनटू प्रैक्टिस, अदरवाइज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप ये कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं, मकासद क्या हैं, क्यों करने चाहिए? अगर कोई कर रहा है तो वो अपने अपने मकासद हैं। तसव्वुफ में अपने ही मकासद हैं कि वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए शायद दुनिया में बहुत से टास्क लेके अपने लोगों की बका और सलामती के लिए कुछ करना चाहते हैं। अंबिया ने अल्लाह ताला के कहने पर, अल्लाह ताला के ऑर्डर्स पर, अल्लाह ताला के कमांडमेंट्स पर टाइम ट्रेवल किया। बहुत से अंबिया ने किया। ये मैं खाली आका अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं कर रहा, ये कुरान पाक और हदीस में साबित है कि बहुत सी चीज़ें, इसमें अलग से हम रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं वो, लेकिन अभी फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है, तो हम वो बाद में एड्रेस करेंगे कि कब कब किस किसने कैसे कैसे टाइम ट्रेवल किया, कितने कितने 100 साल के लिए सो गया कोई और उठा तो इतने 100 साल गुजर। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब ये वो टॉपिक इसलिए डिस्कस हो रहा है कि बरज़ख वो फेज है जिसमें ईजिली, ये तो हम तो जब मेराज की डिस्कशन करते हैं या अगर इस्लाम से हट के करें और सिद्धार्था गौतम की डिस्कशन करते हैं या अगर साइंस की करें E=mc², तो बरज़ख तो एक बहुत माइनर सा फेज है जिसमें से आना जाना तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा आपको। लेकिन तसव्वुफ क्या कहता है कि आप दुनिया में रहते हुए अपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में आप अपने आप को, अपने शऊर को लाशऊर से कनेक्ट करें, तो आप वो विजडम एक्वायर करते हैं जो विजडम आपकी अरवा के पास स्टोर्ड है, वो इंटेलेक्ट जो आपकी अरवा के पास स्टोर्ड है, वो मेमोरी जो आपके आलम अरवा में थी, वो मेमोरी आप रिवाइव करते हैं, रिट्रीव करते हैं और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह है। तसव्वुफ इस चीज़ के ऊपर इतना जोर देता है कि अगर आप तसव्वुफ को पढ़ना शुरू करें तो आप शायद तसव्वुफ को ही अपनी मकसद हयात बना लें कि तसव्वुफ में ही उन तमाम सवालों के जवाब हैं। तसव्वुफ ही बयान करता है कि पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई कैसे होगा, क्लैरिफाई कैसे होगा और फिर उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस में कैसे लेके आना है। तसव्वुफ इतनी खूबसूरत एक गुफ्तगू है। तसव्वुफ के ऊपर हम अलग से एक चैप्टर करेंगे। ये खाली हमारे इस अरवा, बरज़ख और आलम असबाब के फेज़ में फॉल करता है, इसलिए हम तसव्वुफ को साथ साथ टच करते रहेंगे कि तसव्वुफ कहाँ पे मीट करता है उन चीज़ों से जहाँ पे साइंस मीट करे, जहाँ पे शरीयत मीट कर रही है, जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका मीट कर रही है, जहाँ पे अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका मीट करती है, जहाँ पे बुद्धिस्ट हमारे साथ यूनाइट होते हैं इस चैप्टर पे मीट करते हैं, जहाँ पे हिंदुइज़्म मीट करता है, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी मीट करती है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया से चले जाना, there's the Protestant Christians also believe the coming back of the Prophet Isa अलैहिस्सलाम। वो coming back कैसे होगी, वो भी यही चैप्टर है कि वो अचानक से डिसअपीयर होते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला के हुक्म से वापस आएंगे। तो ये कैसे होगा कि इतने 2000 साल 2021 साल गुजर चुके हैं। अब लेट्स अस्यूम कि वो अब आने वाले हैं, जो कि साइंस बताते हैं कि उनका आना करीब है, तो उनके जाने और आने में 2-2.5 साल गुजर गए। तो इसका मतलब है कि वो टाइम ट्रेवल नहीं है तो और क्या है? अब वो कैसे है?
وہ میں آپ کو تصوف کے طریقے سے بتا رہا ہوں، ایسے ہے سائنس کے طریقے سے از اکول ٹو ایم سی اسکوائر ہے، اسلام کے طریقے سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بدھسٹ کے طریقے سے وہ سدھارتھا گوتم ہے. کوئی راکٹ سائنس تو رہ نہیں گئی اس میں، ساری چیزیں تو مینشن ہو گئی اس میں. سب کے سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ ٹائم ٹریول ایگزسٹ کرتا ہے، اور کیسے ایگزسٹ کرتا ہے وہ پریکٹیکلٹی بھی دکھا دی ہے، اور ریفرنسز بھی ہیں بلیورس کے بھی اور نان بلیورس کے بھی. یعنی ایتھیزم بھی بلیو کرتا ہے سائنس کے اوپر، اور تھیزم بھی بلیو کرتا ہے. تو دونوں سائڈ جو ہیں وہ تمام ان نالجز کے تھرو اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اس لیے ہم کوئی ایسی گفتگو نہیں کر رہے کہ جو ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی کہے کس قسم کی گفتگو. آپ سارے ریفرنسز جو میں نے آپ کو ریلیجن کے دیے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، تصوف بھی پڑھ لیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کیسے ہو سکتا ہے.